نبی کا فرمان ہے انی تارکن فیکم الثقلین. میں نے پھر کہہ دیا یا میں محرم سفر نہیں چل رہا ہے، بس بیان مختصر کرنا، جتنا آپ سن لیں گے میں بیان کر دوں، پہنچ جا بیان، مسائل پہ آ جاؤں گا میں. انی تارکن فیکم الثقلین ہے. نبی کا فرمان ہے میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن میں آہستہ ہو رہا ہوں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. پوری طاقت لگائیے گا، سامنے والے سے کہہ رہا ہوں آپ جو نہیں بول پائے وہ بولنا ہے پوری طاقت سے، تاکہ جملہ ظاہر نہ پائے. میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں حقیر سے خطیب ہوں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سننے والے کے ذہن تک یہ پیغام پہنچے. اچھا، تو نبی نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب خدا اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت. ٹھیک ہے نا؟ ایک کتاب خدا، دوسری میری اطرت. آپ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے علی کے جانے والوں کو، لیکن اب دشمنوں سے فضائل ہضم تو ہوتے نہیں ہیں. کہنے لگے جناب یہ روایت صحیح نہیں ہے. سنیے گا ذرا، خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی خاموشی سے پڑھ لوں گا. ذرا سب سارے بول رہے ہیں، پیچھے والے نہیں، مل کے سارے صحیح طرح سے مل کے سارے مل کے سلام مولا شاہ صلی علی محمد و علی محمد. باریک بات ہے، میں نے چھیڑ دی ہے، دل چاہ رہے پیغام دوں. آپ سوچیں گے جناب آپ نے آدھی بات کی، آدھی بات نہیں، میں پوری بات کر رہا ہوں. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے. کہنے والوں نے کہا جناب یہ روایت صحیح نہیں ہے. دلیل تو ہے نا، دلیل تو کوئی دو گے نا کہ روایت صحیح کیوں نہیں ہے. کہنے کہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. ساتھ دیں میرا، ساتھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح اس لیے نہیں کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر میں نے پوچھا جناب صحیح نہیں ہے، صحیح کتاب کیوں؟ اس لیے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر صحیح ہے کیا؟ کہیں گے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنتی، دوسری میری سنت. کہیں گے یہ ٹھیک ہے. اچھا، تو بھائی وہ اطرتی والی روایت صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. تو ممبر سے کہہ رہا ہوں کسی صحیح کتاب میں سنتی والی ہی روایت دکھاؤ. بھائی دوہرا معیار تو علمی سماعتیں بیٹھی، میں نے موضوع چھڑا ہوا ہے علم حدیث کا. اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو یہ کیسے صحیح ہو جائے گی؟ ہے نا؟ کسی صحیح کتاب میں سنتی والی روایت دکھا دو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب دیکھیں کیا کمال کی تحقیق کی ہے. آپ نے فقہ کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کے بڑے محدث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں یہ تحقیق فرمائی. اب سنیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دونوں صحیح کتابوں کے قوانین کے مطابق یہ روایت ٹھیک ہے. خدا کرے جملہ پہنچے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھ دیا. اب صحیح کتاب میں نہیں آئی ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن روایت حدیث اپنے مقام پر ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کتاب میں نہ آئی وہ الگ بات ہے. بہت سی چیز صحیح کتاب میں نہیں ہے تو کیا سب کا انکار کر دیں گے؟ امام حاکم نے فیصلہ کیا کہ بھائی میری تحقیق کے مطابق یہ پیغمبر نے جو کہا تھا کہ میں اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روایت ٹھیک ہے، دونوں صحیح کتابوں کے شرط کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق، ہے نا، ان کی وہ جو ان کا معیار ہے روایت کو چیک کرنے کا اس پر صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات آ گئی. اب علی والوں آپ سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جملہ یہ ہے، جملہ میں کہوں گا نتیجے تک آپ انشاءاللہ خود پہنچیں گے. بیان میرا بہت طویل نہیں ہوگا، جملہ اسی حدیث میں آگے لے جا رہا ہوں. بھائی کیا کہا کہنے والوں کا جناب یہ اطرت والی روایت خراب ہے، سنتی والی روایت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنتی والی روایت ٹھیک ہے. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کے معنی عربی میں ہے کیا. سنت یعنی طریقہ، سنت یعنی سیرت. عربی میں سنت کا لفظ آئے گا یعنی طریقہ. سنت کے معنی سیرت، کسی کی سیرت، کسی کی سنت، کسی کی سیرت، وہی کہلاتی ہے، وہی طریقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اچھا، تو اب حدیث، حدیث یعنی جو انسان بولتا ہے اس کا نام ہے حدیث. معلوم مجھے میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ جو آپ بول رہے ہیں اس کا نام ہے حدیث، ہے نا؟ سنت کے معنی کیا تھے؟ طریقہ. سنت یعنی طریقہ، کسی کی سیرت، کسی کا طریقہ، کسی کی سنت. حدیث کے معنی کچھ بولنا، جو انسان کہتا ہے اس کا نام ہے حدیث. نبی والوں، علی والوں، انسان چلا جائے تو اپنی حدیث تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن انسان چلا جائے اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے ممکن نہیں ہے. خدا کرے جملہ پہنچا.
मैं देख रहा हूँ सर सुनने वालों को, सुनने वाले थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ मैं जुमले की, अब जुमला ज़ाहिर होने पाए, ठीक है ना भाई। हदीस कहते हैं बोलने को, कहने को, कुछ कहा जाए, ये इंसान की हदीस अरबी के ज़माने में। सुन्नत यानी तरीका, है ना। तो इंसान चला जाए और अपनी हदीस छोड़कर जाए, ये तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन हो सकता है ना, कि अपनी बात छोड़ कर जाए। लेकिन इंसान चला जाए और अपना तरीका छोड़ कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। कोई पूछे जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है? मैंने कहा इसलिए कभी सुन्नत के मायने हैं तरीके के, है ना। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, है ना, यह आपका तरीका, यह आपकी सुन्नत, ठीक है ना। अब कोई कहे जनाब जब तक आप रहेंगे, उठते बैठते रहेंगे, आपका तरीका बरकरार रहेगा, जब आप चले जाएंगे आपका तरीका खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई कहे कि जनाब फुला साहब यूं उठते थे, फुला साहब यूं बैठते थे, उनका तरीका ये, तो ये उसका बयान है, तरीका नहीं है। सलामत रखे, आबाद रखे भाई। आपने कहा फुला साहब ऐसे बैठते थे, ऐसे उठते थे, ऐसे खाते थे, तो ये जो बयान कर रहा है ये उसका बयान तरीका है, ये खुद तरीका नहीं है, ये खुद तरीका नहीं है। ये कोई कहेगा जनाब पैगंबर यूं चलते थे, यूं खाते थे, यूं सोते थे, यूं उठते थे, तो ये बयान तरीका है, ये खुद तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी समझ में क्या है, तवज्जो अली वालों, समझ में आ गया कि हदीस जो इंसान कहे, हदीस जो इंसान कहे, और तरीका वो जो इंसान के वजूद के साथ हो। जब तक इंसान रहेगा तरीका रहेगा, इंसान जब चला जाएगा तरीका खत्म हो जाएगा। अब बात वादे हो गई, तो फैसला हो गया कि हदीस तो छोड़ी जा सकती है, लेकिन तरीका कहते हैं जो इंसान के वजूद के साथ हो। तो अगर मान भी लिया जाए कि रसूल ने यही कहा था कि मैं अपनी सुन्नत छोड़ रहा हूं, अपना तरीका छोड़ रहा हूं, अपनी सीरत छोड़ रहा हूं, तो अली वालों, नबी वालों, अगर मान लिया जाए कि पैगंबर ने यही कहा था कि मैं सुन्नत को छोड़ रहा हूं, यानी मैं कैसे उठता हूं, मैं कैसे बैठता हूं, मैं कैसे सोता हूं, मेरी नमाजें कैसी, मेरा रोजा कैसा, अगर वाकई पैगंबर तरीका छोड़कर गए तो अपनी सुन्नत तरीका छोड़ के गए, तो ऐसे कुछ अफराद चाहिए जिनका उठना नबी का उठना, जिनका बैठना नबी का बैठना। अब ऐसे अफराद को कहां ढूंढे? नबी ने आवाज दी, इमाम माने कामा कौदा, मेरे दोनों नवासे इमाम है, उठ जाए तो इमाम